بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نماز کی شرائط سماعت کی تھی، اور نماز کی شرائط میں سے دو بنیادی شرائط تھیں: لباس کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا، یعنی ہمارا جسم بھی پاک ہو اور ہمارا لباس بھی پاک ہو۔ کن چیزوں سے پاک ہو جسم بھی اور لباس بھی؟ ایک تو ہمارا وضو بھی ہو اور ایک ہمارا غسل بھی ہو۔ وضو بھی ہو، غسل بھی ہو۔ جب وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، تو ہمارا جسم پاک ہے۔ اور اس کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ باہر سے کوئی نجاست ہمارے کپڑوں کے اوپر یا ہمارے جسم کے اوپر لگی ہوئی نہ ہو۔ باہر سے کوئی نجاست، کوئی گندگی ہمارے کپڑوں یا ہمارے جسم کے اوپر لگی ہوئی نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے نماز کی۔ اس کو ہم طہارت بھی کہتے ہیں، کہ جسم کی طہارت اور لباس کی طہارت۔ اچھا، یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی باہر کی نجاست وہ لگی ہوئی نہ ہو، تو وہ کون سی نجاست ہے جو اگر لگ جائے تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا ہمارا بدن ناپاک ہو جاتا ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وہ کون سی نجاست ہے؟ یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ہے، اور آپ اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو کوشش کریں کہ 2 دفعہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، 3 دفعہ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اور ہم پورے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں گے۔ وہ نجاست، وہ ناپاکی، وہ گندگی جو اگر کہیں سے ہمارے کپڑوں کو لگ جائے یا ہمارے لباس کو لگ جائے، وہ نجاست 2 طرح کی ہے۔ وہ نجاست 2 طرح کی ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔ نجاست غلیظہ، بڑی نجاست، یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر گندگی اور ناپاکی کی مقدار اور شدت زیادہ ہے۔ اور ایک نجاست خفیفہ کہلاتی ہے، یعنی وہ نجاست اور گندگی کہ جس کے اندر ناپاکی کی شدت کم ہے۔ ابھی ہم اس ویڈیو میں صرف بات کریں گے نجاست غلیظہ اور اس کا حکم۔ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اگر ہمارے وجود کو لگ جائیں، ہمارے کپڑوں کو لگ جائیں، تو ہمارا وجود ناپاک ہو جاتا ہے یا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ نجاست غلیظہ 7 چیزیں ہیں۔ 7 چیزیں ہیں جن کو نجاست غلیظہ شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بول و براز والی جگہوں سے۔ بول و براز، چھوٹے پیشاب بڑے پیشاب والی جگہوں سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ پاخانہ ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پیپ ہو، یا اور بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ ہاں، اس میں ہوا خارج نہیں ہے، ہوا شامل نہیں اس کے اندر۔ جو ہوا خارج ہوتی ہے نا، وہ شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کا وجود ہوتا ہے، جو مادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو بول و براز والی جگہ سے نکلے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 2، خون۔ کسی بھی انسان کا، جانور کا، چرند پرند کا جو خون ہے وہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے، بشرطے کہ دم مسفوح وہ خون جو نکلتا ہے اور بہتا ہے، نکلتا ہے
اور بہتا ہے وہ خون۔ ہم بسا اوقات کسی جانور کا گوشت جب بناتے ہیں، جب ہم گوشت بنا رہے ہوتے ہیں نا، کاٹ رہے ہوتے ہیں، ذبح تو ہو چکا، خون نکل گیا اس کا، اب ہم جانور کا گوشت بنا رہے ہیں۔ جب ہم گوشت بناتے ہیں نا تو اس وقت کچھ تھوڑا بہت خون نکلتا ہے، وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے، وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ ہاں، جب جانور کہیں سے ذبح ہو، اس کو کٹ لگے، یا انسانی جسم کو کہیں کٹ لگے، اس کا خون نکلے، یہ دم مسفوح، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 3، شراب نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 4، قے، انسان کے منہ سے قے نکلتی ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 5، کتے کا پاخانہ اور کتے کا لعاب دہن، منہ سے نکلنے والا لعاب دہن، کتے کا پاخانہ اور لعاب دہن، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح درندے جتنے بھی ہیں، ان کا پاخانہ اور ان کا لعاب دہن، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں، اور 7ویں چیز مرغابی، بطخ، ان کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ 7 چیزیں ہو گئیں، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ بول و براز سے نکلنے والی جگہوں سے کوئی چیز نکلے، اور خون، دم مسفوح، شراب، قے، کتے کا پخانہ، لعاب دہن، پیشاب پخانہ، لعاب دہن، درندوں کا پخانہ، لعاب دہن، اور اسی طرح مرغابی، بطخ، ان کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اب کتنی مقدار ہو تو یہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا ہمارے جسم ناپاک ہو جائے گا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو آسانی کے لیے میں آپ کو اس کی ایک شکل بتا رہا ہوں کہ یہ مقدار آپ دیکھ لیجئے، تقریباً اتنی مقدار، اس سے کم ہو، یہ پرانے زمانے کا بڑا سکہ ہوتا تھا، اس سے کم ہو اور ہمارے جسم پہ لگی رہ جائے اور ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے کم ہو، یہ مقدار، اس سے کم ہو، ہمارے جسم پہ لگی رہ جائے اور ہم نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اتنی ہو یا اس سے زیادہ ہو اور ہمارے جسم پہ لگی رہ جائے اور ہم نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں جسم کا وہ حصہ یا کپڑے کا وہ حصہ، یہ بھی تھوڑا سا توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ ایسی صورت میں سارا جسم دھونے کی یا سارا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس حصے پہ نجاست لگی ہوئی ہے وہ حصہ جسم کا یا کپڑے کا دھو لیا جائے تو جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے۔